اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال اور کا نسوتون عورتوں نے فی المدینہ شہر میں امرأۃ العزیز عزیز کی بیوی تراود پھسلا رہی ہے فتح اپنے غلام کو عن نفس سے اس کے نفس کے بارے میں قد یقیناً شغفہا دیوانہ کر دیا ہے اس کو حباً محبت نے ان بے شک ہم لنراہا دیکھتی ہیں اس کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں فلما پھر جب سمعت اس نے سنا بمکرہن ان کی عیارانہ باتوں کو ارسلت الیہن بلا بھیجا انہیں وعددت اور تیار کی لہن ان کے لیے متکان ایک تکیہ دار مجلس وآتت اور دی کل واحدت ہر ایک کو منہن ان میں سے سکینہ چھری وقالت اور کہا اخرج نکلو علیہن ان پر فلما پھر جب رأینا دیکھا انہوں نے اس کو اکبرنہ دھنگرے گئیں وقطعن اور کاٹ دی ایدیہن اپنے ہاتھوں کو وقلنا اور کہا حاشا للہ حاشا للہ ما ھذا نہیں ہے یہ بشر انسان ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر ملکن کریم ایک معزز فرشتہ قالت کہا اس نے فذلکن پس یہی ہے وہ الذی جس کے بارے میں لمتننی فی تم مجھ کو ملامت کر رہی تھیں وَلَقَدْ یقیناً راودتہ میں نے پھسلایا اس کو عن نفس اس کے نفس کے بارے میں فاستعصم پس وہ بچ نکلا وَلَئِنْ اور اگر لم یفعل نہ کیا اس نے ما وہ کام آمرہ میں حکم دے رہی اس کو جس کا لیسجنن تو ضرور بضرور یہ قید کر دیا جائے گا وَلَيَكُونَ اور ہوگا من الصاغرین چھوٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے زلیخا کے ساتھ ہونے والے واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی تھیں ناجائز حرکت کرنے کی کوشش کی بند کمرہ پایا دعوت کے لیے بلایا اپنا جسم حوالے کرنا چاہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا باہر کی طرف دوڑے دروازے کے اوپر عزیز مصر کو پایا عورت نے بدنامی لگا لی اور ایک شاہد نے گواہی دے دی کہ قمیص جو پھٹی ہوئی ہے اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے یا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے جس وقت اس کے اوپر غور و فکر کیا گیا تو معلوم ہوا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے باہر کی طرف بھاگنا چاہ رہے تھے اور زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے قمیص کا دامن پھٹ گیا پچھلا حصہ پھٹ گیا اس سے عزیز مصر کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ قصور کرنے والا غلطی کا اقدام کرنے والا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ خود زلیخا ہے اور اپنی زوجہ سے یہ بات کہہ دی
کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو، اس لیے کہ خطا تو ہی کر رہی تھی۔ اور عظیم مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس معاملے سے درگزر کیجئے، دل بڑا رکھیے اور کسی کے سامنے چرچا نہ کیجئے، میری عزت کا سوال ہے۔ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام نے چرچا نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بڑا اہم واقعہ تھا، جنگل کے اندر لگنے والی آگ کی طرح پھیل گیا، ہر گھر کے اندر، شہر کے ہر چوک چوراہے کے اندر یہ بات ہو رہی تھی، لوگ اسی بات کو موضوع بحث بنائے ہوئے تھے کہ ذرا دیکھو عزیز مصر کی بیوی کو، کتنی اعلیٰ سوسائٹی کی عورت ہے اور اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے اور اپنا جسم اس کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ گھر گھر کے اندر عورتیں یہی گفتگو کر رہی تھیں، وقال اور کانسفتن عورتوں نے فی المدینہ شہر میں، امراۃ العزیز کی عزیز کی بیوی تراود پھسلا رہی ہے فتح اپنے نوجوان کو، اپنے غلام کا نفس، اس کے نفس کے بارے میں، اور یہ عورتیں آپس کے اندر بحث کر رہی تھیں کہ اس لڑکے کی محبت نے زلیخا کو اندھا کر دیا ہے کہ اس کو یہ بات بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ تو اس کا نوکر ہے، اس کا غلام ہے۔ گویا کہ عورتوں کو یہ بات اتنی معیوب نہیں لگ رہی تھی کہ ایک عورت ہے، کسی کے ساتھ وہ ناجائز تعلق رکھنے کا ارادہ کر رہی ہے، بلکہ ان کو تعجب کی اور حیرت کی اور معیوب یہ بات لگ رہی تھی کہ ایک نوکر کے ساتھ یہ کام کرنا اور کروانا چاہتی ہے، ایک غلام کے ساتھ، کہ جس کو غلام کو لوگ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا بھی نہیں کھلاتے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے بھی نہیں، اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتے، اور یہ اپنا جسم اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عورتوں نے آپس میں تبصرہ کیا کہ زلیخا اس سلسلے کے اندر بڑی غلطی کر رہی ہے کہ اس کام کے لیے اس نے کسی حسب نسب والے کو نہیں دیکھا، کسی خوبصورت ترین کو نہیں دیکھا، کسی اعلیٰ سوسائٹی کے فرد کو نہیں دیکھا، کسی خوبرو بڑے تن و من نوجوان کو نہیں دیکھا، کسی مالدار کو نہیں دیکھا، کسی بڑے گاڑیوں والے کو نہیں دیکھا، اپنے غلام اور اپنے نوکر کے ساتھ اس کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتی ہے، اپنے جسم کو اس کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ جس وقت زلیخا کے علم کے اندر یہ بات آ گئی کہ شہر بھر کی عورتیں، اعلیٰ سوسائٹی کی اور دوسری عورتیں، شاہی خاندان کی بیگمات اور ساری عورتیں اس کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، تو اب اس نے ایک مکر کیا، ایک چال چلی ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے، تاکہ اس کے اوپر انگلی اٹھانے والا کوئی نہ رہے۔ اس نے ایک پروگرام بنایا، فلما سمعت، جس وقت اسے سنا، بمکرہن، ان کی یارانہ باتوں کو، ارسلت الیہن، تو اس نے ان کو بلا بھیجا، ایک منصوبہ بنا لیا کہ میں نے ان کی دعوت کرنی ہے، اور اعلیٰ سوسائٹی کی تقریباً 50 خواتین کو اس نے انتخاب کیا، بڑے بڑے عہدیداروں کی خواتین کا انتخاب کیا، ان کی دعوت کا انتظام کیا، اور تکیہ دار خوبصورت سی مجلس سجائی، ایک مجلس بنائی، ایک محفل بنائی، تکیے لگائے، اس کے اوپر کھانے کا انتظام کیا، اور بہترین انداز کے اندر کھانا لگایا گیا، اور کھانے کے اندر ایسی اشیاء کو بھی رکھا گیا جس کے لیے چھری کانٹے کی حاجت اور ضرورت بھی ہوتی ہے، پھل وغیرہ بھی رکھے گئے، اور ہر ایک کے سامنے اس نے ایک چھری بھی رکھ دی۔ وَعَتَدَتْ، تیار کی لہن، ان کے لیے متکئن، ایک تکیہ دار مجلس، وَعَتَدْ، اور دی کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر ایک کو چھری، سکیناً، چھری، وقالت، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے اندر بلا لیا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اندر آئے، ان عورتوں کے درمیان آئے، فلما رأینا، جس وقت ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا، ان کو دیکھا، اکبرنہ، دنگ رہ گئیں، اس کی نوجوانی کو دیکھ کر کے 20 سال کا ایک پیارا نوجوان، صحت مند نوجوان اور خوبصورت ترین نوجوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورتی کی تعریف بھی فرمائی، اور فرمایا کہ نصف حسن
ان کو دیا گیا، اس قدر حسین تھے، اس قدر خوبصورت تھے۔ تو جس وقت خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبر نہ ہو، ان کو بڑا جانا، دنگ رہ گئیں خوبصورتی کی وجہ سے، حیران رہ گئیں، وقت عن ایدیہن، اور بجائے پھلوں کو کاٹنے کی چھریاں ان کے ہاتھوں کے اوپر چل گئیں۔ اس قدر حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کے اندر، ان کے حسن کے اندر، ان کی خوبصورتی کے اندر، ان کی عمر کو دیکھ کر کے ان کے اوپر فیرفتہ ہو گئیں، دل دے بیٹھے کہ ان کو سمجھ ہی نہ لگی کہ وہ پھل کاٹ رہی ہیں یا اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور زبانوں کے اوپر ان کے یہ الفاظ آئے، حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی ملک کریم، معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ معزز فرشتہ، مفسرین حضرات نے وضاحت کی ہے کہ دو وجوہات کی وجہ سے ان عورتوں نے کہا۔ پہلا یہ کہ انسانوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ فرشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اس قدر حسین فرد ان عورتوں نے پہلے کوئی دیکھا نہیں تھا، تو کہا کہ یہ تو کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا، اتنا خوبصورت ہے۔ اور دوسرا، فرشتوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو اس لیے بھی تشبیہ دے دی کہ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے۔ ایک نوجوان آدمی ہو، خوبصورت بھی ہو، اس کے اندر تحریک بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ نفس بھی ہے، جان بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور خوبصورت اسد نسب والی عورت بند کمرے کے اندر پورا ماحول بنا کر کے اس کو دعوت دیتی ہے، پھر بھی گناہ سے بچ جائے، تو یہ تو کسی فرشتے کا ہی کام ہو سکتا ہے، ایسا کام تو کوئی فرشتہ ہی کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کر دکھایا ہے، تو گویا کہ اس کے اندر ضبط ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی ان عورتوں نے تعریف کر دی۔ قالت، اب جس وقت محسوس کے زلیخا نے کہ یہ عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو رہی ہیں، اپنا دل ایک لحاظ سے ان کو دے رہی ہیں، اپنا دل ہار رہی ہیں، تو جس وقت اس کا راز فاش ہوا تو انسان کی جرأت کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب غور کیجئے وہ کیا کہہ رہی ہے، اور اس جملے سے مصر کی اس تہذیب کی اخلاقی حالت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ بڑے بڑے شاہی خاندانوں کی بیگمات کی اخلاقی حالت کیا تھی، ذرا غور کیجئے کیا کہتی ہے۔ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي، بس یہی ہے وہ کہ جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کر رہی تھی، آج دیکھو خود اپنا دل دینے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہر کسی کا چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنا آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، تو یہ وہ فرد ہے، میں نے کوئی انتخاب کسی عام بندے کا نہیں کیا تھا، یہ خوبصورت نوجوان ہے، 20 سالہ نوجوان ہے، صحت مند نوجوان ہے، کس قدر حسین ہے، اس لیے میں اس کو دل دے بیٹھی ہوں، اس کے حوالے سے تم مجھ کو ملامت کر رہی تھی۔ اور پھر واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَن نَفْسِي، میں ہی وہ تھی کہ اس کو پھسلا رہی تھی اس کے نفس کے بارے میں، اپنا جسم اس کے حوالے کر رہی تھی، گناہ کے لیے دعوت دینے والی میں ہی تھی۔ پوری جرت کے ساتھ ان کے سامنے اپنے اس کام کا اظہار کر رہی ہے، اور کہا کہ فَاسْتَعْصَمَ، یہ بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بالکل واضح کر دیا، اور یہ زلیخا نے اقرار کر دیا، اعتراف کر لیا کہ گناہ کی دعوت دینے والی میں تھی، نہ کہ اقدام کرنے والا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور پھر آگے جملے کے اندر اندازہ کیجئے کہ اس وقت کس قدر فحاشی ہوگی، حریانی ہوگی، کہ اعلیٰ سوسائٹی کی ایم پی ایز کی بیگمات کہ کیا بری اخلاقی حالت تھی، کیا کہہ رہی، ذرا غور کیجئے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، جس کام کا میں نے اس کو حکم دیا اس کو یہ کرنا پڑے گا، اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو پھر دھمکی دیتی اس کو جیل جانا پڑے گا، اور جیل کے اندر اور لوگ جو ذلیل ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو رہنا پڑے گا، یہ بھی چھوٹا ہو جائے گا۔ اپنی اس دل کی بات کا ان سب کے سامنے اس نے اظہار کر دیا۔ بعض مفسرین حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آگے عورتوں نے کیا کہا، عورتوں نے کہا کہ اے یوسف، یہ تیری محسن ہے، تمہیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ ان کے جملے سے بھی ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ بھی کس قدر اس فحاشی اور حیانی کی روح کے اندر بہنے والی تھی۔ مفسرین حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کے بعد تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کچھ اور زیادہ بڑھ گئی، پہلے تو ایک زلیخا تھی، اب 50 اور بھی ہو گئی ہیں،
گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پھرنے والی، اپنا دل دینے والی اور آپ کی پر فریفتہ ہونے والی بہت ساری خواتین ہو گئیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پر قربان جائیں۔ کوئی فخر نہیں آ رہا تھا، کوئی غرور نہیں آ رہا تھا کہ دیکھو میرے پیچھے خواتین پھرتی ہیں۔ اس کے اوپر کوئی فخر ان کے دل و دماغ کے اندر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خواتین اپنے جسم حوالے کر رہی ہیں اور میں ان کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا ہوں۔ کوئی غرور نہیں تھا، کوئی گمان نہیں تھا، بلکہ عاجزی کر رہے تھے اور اسی بات کا اظہار کر رہے تھے کہ نفس ہمارا تو گناہ کی طرف آمادہ کر ہی لیتا ہے، لیکن یہ اللہ ہے کہ جس نے مجھے گناہ سے بچایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کی وجہ سے میں گناہ سے بچا ہوا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے مکر و فریب سے، یہ جو بے حیائی کی مجھ کو دعوت دے رہے ہیں، یا اللہ ان خواتین سے مجھ کو محفوظ فرما، ان سے مجھ کو بچا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ان خواتین کے مکر و فریب سے ان کو بچایا، محفوظ کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہاں پر ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت خواتین کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، خواتین نے اس کو دیکھا، ان کے حسن کی وجہ سے دنگ رہ گئیں اور ایک آدھ کا ہاتھ ناسمجھی کی وجہ سے پھل کے بجائے اس کے ہاتھ کے اوپر چل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف بڑے آگے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھنے کے لیے، کوئی مرم پٹی وغیرہ کرنے کے لیے، تو باقی خواتین نے بھی جان بوجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تاکہ یوسف علیہ السلام کا التفات ہمیں بھی مل جائے، ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ بات کرنے کا ایک موقع مل جائے اور ہم بھی یوسف علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھ لیں۔ تو ان آیات کے اندر سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کو عورتیں گناہ کے لیے دعوت دے دیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کی قدر کرتا ہے، اس کی عزتوں کے اندر، اس کی رفتوں کے اندر، اس کی بلندیوں کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ کرتا ہے، اس کے درجات کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پختہ کردار نصیب فرمائے کہ ہم بھی گناہ سے بچنے والے ہوں، جب گناہ کا موقع مل جائے تو اپنے آپ کو گناہ سے پیچھے کرنے والے ہوں، محض اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔